بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم انٹرکام 2000 کی بک کا یونٹ 4 سٹارٹ کریں گے. تو یونٹ 4 کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ووکیبلری کو دیکھتے ہیں. یونٹ 4 کا جو ووکیبلری ہے اس میں سب سے پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے بیوٹیفل، اور بیوٹیفل کی معنی ہے خوبصورت. انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں نائس اور گڈ لکنگ. اسی طرح بزی مصروف، فل آف ایکٹیویٹی، a few کچھ، اور تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں a small amount. ٹینس کورٹ، ٹینس کا جو گراؤنڈ ہوتا ہے اس کو ٹینس کورٹ کہا جاتا ہے. a tennis ground. انسٹیڈ کی بجائے، کی جگہ، انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں ایز اے سبسٹیٹیوٹ. ریکٹ، ٹینس بیٹ، ٹینس کے لیے جو بیٹ ہوتا ہے اسے ریکٹ کہا جاتا ہے. a tennis bat. ڈسکرائب، وضاحت کرنا، ایکسپلین، ایلسٹریٹ، ایکشن، عمل. ڈو سم تھنگ، اسٹیج کا مطلب ہے سم تھنگ پرفارم. پروگریس، آگے بڑھانا، آگے بڑھنا، آگے چلنا. ڈیولپمنٹ، ایڈوانسمنٹ. فکسنگ، مرمت کرنا. سیٹنگ اپ، پوٹنگ ان. واش، دھونا. کلین، بات. پینٹنگ، رنگ کرنا. پکچر، پرنٹ. ریلیکسنگ means calming. اچھا، ریلیکسنگ کے بعد ہے آرام. ریلیکسنگ کی معنی ہے آرام کرنا، calming. اس کے بعد ہے میوزک، موسیقی. ٹون، سانگ. ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں. ایکشنز، ڈیلنگز. ریسپونڈ، جواب. آنسر، ریپلائی. سجیشن، رائے. ریکمینڈیشن، پروپوزل. ایکسکیوز، پریٹیکسٹ، ریزن. ایکسکیوز کا مطلب ہے بہانہ بنانا، اور بہانہ ہم کہہ سکتے ہیں زو، چڑیا گھر. A park where animals are kept for display. بیبی سیٹ، بچوں کی دیکھ بھال کرنا. چائلڈ کیئر ورکر. ایکسپٹ، قبول. ایگری، ایڈمٹ، بلیو. ریفیوز، انکار کرنا. say no اور ڈکلائن. تو یونٹ 1 کو سٹارٹ کرتے ہیں. لیٹس ڈو سم تھنگ. آؤ کہ کچھ کرے. اٹس سیٹرڈے آفٹرنون. یہ سیٹرڈے کی دوپہر کا ٹائم ہے. باب از ایٹ مائکس ہاؤس. باب جو ہے وہ مائک کے گھر پر ہے. یہاں پر اپاسٹرافی ایس کا استعمال ہوا ہے. آپ لوگوں کو میں نے پڑھایا تھا کہ اپاسٹرافی ایس ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم آنرشپ یا ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں. تو یہاں پر اس گھر پر مائک کا آنرشپ ہے، اس کا ملکیت ہے، تو اسی لیے انہوں نے یہاں پر اپاسٹرافی ایس کا یوز کیا ہوا ہے. باب جو ہے وہ مائک کے گھر پر ہے. اب ان دونوں کے درمیان کنورزیشن جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو مائک کہتا ہے کم آن باب، چلو باب لیٹس ڈو سم تھنگ، آؤ کہ کچھ کرے. اٹس اے بیوٹیفل آفٹرنون. یہ ایک خوبصورت آفٹرنون ہے. باب جواب دیتا ہے یا کا مطلب ہوتا ہے یس. لیکن یا جو ہے یہ انفارمل ہے اور یس فارمل ہے. فارمل کسے کہتے ہیں؟ جس میں ادب ہوتا ہے. جو ہم بڑوں کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اسے فارمل ورڈز کہتے ہیں، اور جو ہم چھوٹوں کے لیے چھوٹے لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اسے انفارمل ورڈز کہہ سکتے ہیں. تو وہ کہتا ہے یا، دیٹ مینز یس، یعنی ہاں. یو آر رائٹ، آپ ٹھیک کہتے ہیں. مائک کہتا ہے لیٹس پلے بیس بال. آؤ بیس بال کہتے ہیں. اٹس اے کائنڈ آف گیم. بیس بال جو ہے یہ ایک گیم ہے، کرکٹ کی طرح ہوتا ہے لیکن تھوڑا مختلف ہوتا ہے. واٹس سیم ڈوئنگ؟ سیم کیا کر رہا ہے؟ تو باب جواب دیتا ہے ہی از بیزی، وہ مصروف ہے. ہی از اسٹڈینگ فار این ایگزام، وہ ایک ایگزام کے لیے مطالعہ کر رہا ہے. تو مائک کہتا ہے اوہ ٹو بیڈ، یہ تو بہت برا ہوا. A few minutes later، کچھ منٹس بعد مائک کہتا ہے ہے لک، ہے دیکھو. دیر از گلوریا، وہاں پر گلوریا ہے. شی از گوئنگ ٹو دا ٹینس کورٹس، وہ ٹینس کورٹس کو جا رہی ہے. تو باپ جواب دیتا ہے یا ہے مائک، لیٹس پلے ٹینس انسٹیڈ. ہاں ہے مائک، آؤ ٹینس کے بجائے بیس بال کے بجائے ٹینس کھیلتے ہیں. انسٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ بجائے. وہاں پر انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ آؤ بیس بال کھیلتے ہیں، لیکن یہاں پر باپ کہتا ہے مائک آؤ ٹینس کھیلتے ہیں. تو مائک جواب دیتا ہے گریٹ آئیڈیا ٹھیک ہے، عمدہ ہے. لیٹس گو، چلو چلتے ہیں. باپ کہتا ہے آئی ہیو ٹو گیٹ مائی ریکٹ، مجھے اپنی ریکٹ لینا ہے. مائک کہتا ہے اوکے میٹ یو ایٹ دا کورٹس، ٹھیک ہے ہم کورٹس میں ملیں گے.
प्रेजेंटेशन नंबर 1 को देखते हैं, डिस्क्राइबिंग एक्शंस इन प्रोग्रेस। उन एक्शंस को बयान करना जो प्रोग्रेस में होते हैं, जो जारी होते हैं। यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू डिस्क्राइब एक्शंस इन प्रोग्रेस। आप लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है ताकि आप लोग वो एक्शंस बयान करें जो प्रोग्रेस में होते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन है, दिस टेंस इज यूज्ड, ये टेंस इस्तेमाल होता है टू शो दोज एक्शंस, कि वो एक्शंस को शो करे विच आर हैपनिंग ड्यूरिंग द स्पीकिंग, जो कहने के दौरान वाक़ई होते हैं। इसका मतलब यह है कि हम बात भी कर रहे होते हैं और उसी दौरान एक्शन भी होता है। आप लोग एग्जांपल्स देख सकते हैं, आई एम राइडिंग अ बाइक। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त है, वो मुझे कॉल करता है और वो पूछता है कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। मैं जवाब देता हूँ आई एम राइडिंग अ बाइक। इसका मतलब यह है कि मैं बाइक भी चला रहा हूँ और उसी बात भी कर रहा हूँ, तो इसलिए हम ये टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा जो एग्जाम्पल है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं और एक बंदा आता है, वो मुझसे पूछता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग। सो आई विल से, मैं जवाब दूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। दैट मीन्स अभी मैं बात भी कर रहा हूँ और वो जो लोग हैं वो अपने एक्शन को भी कर रहे हैं। अच्छा, तो हर टेंस में 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ 3 स्ट्रक्चर्स करेंगे। वो जो 4th वन है वो इजी है। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होता है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं वो है एज, एम एंड आर। उसके बाद हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, फिर आईएनजी, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो एग्जाम्पल इसी तरह हम लिख सकते हैं, सब्जेक्ट के बजाय हम लोग लिख सकते हैं आई। सबसे पहले सब्जेक्ट को समझते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है द डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी काम करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूंगा आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, सो यहाँ पर आई जो है ये सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि आई जो है ये काम कर रहा है, क्या कर रहा है, वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। तो यहाँ पर हम आई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग देखें यहाँ पर मैंने लिखे हैं सारे ये जो आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। पी एन का मतलब है प्लूरल नाउन, मतलब 2 या 2 से ज्यादा जब हम बात करते हैं उनके बारे में तो वो प्लूरल नाउन्स बनते हैं। इसी तरह अगर एक बंदे के बारे में मैं बात करूंगा तो वो सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बजाय अगर आप लोग भूल जाते हैं कि सब्जेक्ट का डेफिनेशन मैं भूल जाता हूँ या मुझे समझ नहीं आता, तो आप लोग उसके बजाय आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मैंने कहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम एज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम एज, एम एंड आर कब इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए जब सब्जेक्ट में आई आता है तो उसके बाद हम एम का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आई एम ड्राइविंग अ कार, आई एम राइटिंग अ लेटर, राइट। तो इसी तरह हम कह सकते हैं। इसी तरह अगर सब्जेक्ट में वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन आते हैं तो हम लोग आर का इस्तेमाल करेंगे। वी आर राइडिंग अ बाइक, यू आर टेकिंग द क्लास, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, कामरान एंड नोमान आर स्टडीइंग, राइट। इसी तरह एस का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल होता है। ही इज पार्किंग द कार, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इट इज रेनिंग, कामरान इज डांसिंग। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग ये हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस में हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब जो है ये वो अल्फाज है जो एक्शन जाहिर करते हैं। एक सेंटेंस में जब एक वर्ड एक्शन को जाहिर करता है तो उसे हम वर्ब कहते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस में हम हमेशा आईएनजी का इजाफा वर्ब के साथ करते हैं। जैसे कि अगर प्ले है तो मैं कहूंगा प्लेइंग, राइड है तो मैं कहूंगा राइटिंग, अगर राइड है तो मैं कहूंगा राइडिंग, अगर रिकॉर्ड है तो मैं कहूंगा रिकॉर्डिंग। इसी तरह ROTS का मतलब है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी जुमले का जो बाकी हिस्सा है वो हम इस्तेमाल करेंगे। आप लोग एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, सब्जेक्ट के बजाय मैंने आई का इस्तेमाल किया, आई, तो आई के बाद हम एज या आर इस्तेमाल नहीं करते, हम इस्तेमाल करते हैं एम का। आई एम
Write verb हो गया, I am write और उसी के साथ ing का इजाफा, I am writing a letter जो है ये rest of the sentence है. Rest of the sentence डिपेंड करता है, ये चेंज हो सकता है. For example, I am writing an application, I am writing my homework. इसी तरह अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल, फिर हेल्पिंग वर्ब्स एज एम आर, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब, फिर ing एंड आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. एग्जाम्पल, ही इज नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक, वो म्यूजिक नहीं सुन रहा है. इसी तरह अगर आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्वेश्चन करेंगे तो एज एम आर जो है, जो हेल्पिंग वर्ब्स है, ये पहले आएंगे, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब, फिर ing, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना जरूरी है. एग्जाम्पल, आर यू स्टडिंग फॉर एग्जाम, क्या आप एग्जाम के लिए मुतालिया कर रहे हैं. ठीक है, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अच्छा, इंग्लिश में मैं ये बिलीव करता हूँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर. आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोग सीखेंगे. तो आप लोगों ने ये करना है कि इसी तरह 3 एग्जाम्पल्स आप लोगों ने बनाने हैं, पॉजिटिव स्ट्रक्चर पर, 3 नेगेटिव पर और 3 इंट्रोगेटिव पर. ये आप लोगों का होमवर्क हो गया. अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स में आप लोग देख सकते हैं, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं, आई के साथ एम का इजाफा, ठीक है, एम का इस्तेमाल हम करेंगे. ही शी के साथ एस का, ही इज वर्किंग, शी इज वर्किंग. वी, यू एंड दे के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं, वी आर वर्किंग, यू आर वर्किंग एंड दे आर वर्किंग. ठीक है. नेगेटिव स्टेटमेंट्स में हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के बाद. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट स्टडिंग. इसी तरह ही एजंट स्टडिंग, शी एजंट स्टडिंग, you aren't studying, we aren't studying or they aren't studying. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा है, is Liz busy? क्या Liz busy है? जवाब देता है yes she is, हाँ वो busy है. she is fixing the car, वो कार को fix कर रही है. is Bob busy? क्या Bob busy है? yes he is, हाँ वो busy है. he is cleaning the kitchen, वो किचन साफ कर रहा है. Are Liza and Joyce busy? क्या Liza and Joyce busy है? yes they are, हाँ वो है. they are washing the dog, वो कुत्ते को धो रही है. is Christina busy? क्या Christina busy है? yes she is, हाँ वो है. she is calling Gino, वो Gino को कॉल कर रही है. is Adela busy? क्या Adela busy है? yes she is, हाँ वो है. she is painting the bathroom, वो बाथरूम को पेंट कर रही है. the cat Duchess isn't busy, cat जो है, इस कैट का नाम है डचेस, वो बिजी नहीं है. शी इज स्लीपिंग, वो सो रही है. द यंग्स आरंट बिजी, यंग्स की फैमिली बिजी नहीं है. दे आर रिलैक्सिंग, वो आराम कर रही है. दे आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है, रीड कर रही है. अच्छा, जब कोई बंदा सोता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, टीवी देखता है, म्यूजिक सुनता है, तो ये वो लोग करते हैं जो लोग फ्री होते हैं. ठीक है, तो इन लोगों के लिए हम बिजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते. टिड एंड माइक आरंट बिजी, टिड और माइक बिजी नहीं है. दे आर रिलैक्सिंग, वो आराम कर रहे हैं. टिड इज लिसनिंग टू म्यूजिक, टिड म्यूजिक सुन रहा है. माइक इज वाचिंग टीवी, और माइक जो है वो टीवी देख रहा. प्रोनाउंसिएशन नंबर 2. प्रोनाउंसिएशन का मतलब ये है व्हेन वी प्रोनाउंस or when we speak the words, sentences, phrases correctly, so that is called pronunciation. Right? जब हम सही तरीके से वर्ड्स को अदा करते हैं तो उसे प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है. आप लोगों ने ये जो सेंटेंसेस है ये रिपीट करना है. ठीक है. ही इज वॉचिंग टीवी. अच्छा, यहाँ पर ये स्मॉल डॉट का मतलब है, यहाँ पर आप लोगों ने स्ट्रेस नहीं देना, लेकिन जो बड़ा डॉट है यहाँ पर आप लोग ज्यादा स्ट्रेस देंगे. He is watching TV. He is watching TV. She is painting the bathroom. She is painting the bathroom. He is cleaning the kitchen. He is cleaning the kitchen. They are listening to music. They are listening to music. Practice number 3. Work with a partner. किसी पार्टनर के साथ काम करना है. Ask and answer questions about the people and Duchess in one. वन में जो लोग हैं या डचेस यानी कैट है उनके बारे में पूछना है. फॉलो द कन्वर्सेशन मॉडल्स, वो जो कन्वर्सेशन मॉडल्स हैं आप लोग वो इस्तेमाल कर सकते हैं. आप लोग ऐसा करें कि अपने एनवायरनमेंट में किसी को देखें,
فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کے ماحول میں ایک بندہ ہے اس کا نام ہے کامران تو آپ لوگ کویشچن کر سکتے ہیں از کامران بزی اور اس کے بعد جواب دے سکتے ہیں یس ہی از واشنگ دا کار. ہاں وہ بزی ہے وہ کار دھو رہا ہے. تو اسی طرح آپ لوگوں نے یہ پریکٹس ضرور کرنا ہے. پریکٹس نمبر 4 میک اینڈ کریکٹ اسٹیٹمنٹس. آپ لوگوں نے غلط جملے بنانے ہیں اباؤٹ دا پکچرز کے بارے میں آن پیج 36 to 37. پیج 36 اور 37 پر جو پکچرز ہیں. another student will correct you. ایک دوسرا اسٹوڈنٹ آپ کو کریکٹ کریں گے. آپ لوگوں کا جو غلط سینٹینس ہے اسے صحیح کریں گے. ایگزامپلز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ٹڈ از واچنگ ٹی وی. ٹڈ ٹی وی دیکھ رہا ہے تو یہ انکریکٹ سینٹینس ہے. وہ ٹی وی نہیں دیکھ رہا ہے تو دوسرا اسٹوڈنٹ جواب دیتا ہے نو ہی isn't watching ٹی وی. نہیں وہ ٹی وی نہیں دیکھ رہا. ہی از listening to music. وہ میوزک سن رہا ہے. اوہ یو آر رائٹ. تو وہ جواب دیتا ہے اوہ آپ ٹھیک کہتے ہیں. the youngs aren't working. the youngs جو ہے youngs کی جو فیملی ہے the youngs are working. وہ کام یعنی youngs کی فیملی کام کر رہی ہے تو وہ جواب دیتا ہے no they aren't working. نہیں وہ کام نہیں کر رہی. they are relaxing. وہ آرام کر رہی ہے. oh you are right. oh آپ ٹھیک کہہ رہی ہے. اسی طرح آپ لوگ گھر پر کسی پر ایگزامپلز بنا سکتے ہیں. کامران از پلینگ کرکٹ. اور اب کامران جو ہے وہ کرکٹ نہیں کھیل رہا وہ کپڑے دھو رہے ہیں. ٹھیک ہے دھو رہا ہے. ٹھیک ہے تو آپ لوگ کویشچن کر سکتے ہیں کامران از پلینگ کرکٹ. آپ لوگ انکریکٹ اسٹیٹمنٹ اس طرح بنا سکتے ہیں کامران از پلینگ کرکٹ تو دوسرا اسٹوڈنٹ آپ کو جواب دے گا نو ہی isn't playing cricket. he is washing the clothes. تو وہ جواب دے گا oh you are right. اچھا انٹرکام 2000 کی بک میں ہم لیسننگ کو اسکپ کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ یہ اسکپ کیوں کرتے ہیں. پریزنٹیشن نمبر 6 آسکنگ اینڈ آنسرنگ کویشچنز اباؤٹ پیپلز ایکٹیویٹیز. ہم لوگوں کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں کویشچنز کیسے کریں گے. تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے ڈیفینیشن کے بعد میں نے اسٹرکچرز لکھے تھے. ان میں سب سے پہلا جو اسٹرکچر تھا وہ پازیٹیو پھر نیگیٹو اور پھر انٹراگیٹو. تو انٹراگیٹو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ انٹراگیٹو سینٹینس میں ہم ایز ایم آر کا استعمال سب سے پہلے کرتے ہیں پھر سبجیکٹ کا استعمال. یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایم ایز آر. ٹھیک ہے پھر سبجیکٹ آئی ہی شی وی یو دے اس کے بعد ورب آئی این جی اینڈ ریسٹ آف دا سینٹینس اینڈ آفٹر دیٹ سائن آف انٹروگیشن. ٹھیک ہے فار ایگزامپل یہ یس نو کویشچنز کہلاتے ہیں کیونکہ یہ ایسے کویشچنز ہوتے ہیں جن کے جواب ہم یس یا نو سے دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایم آئی ورکنگ یس آئی ایم تو اس کا جواب یس سے ہو گیا اور نو آئی ایم ناٹ نہیں میں نہیں کر رہا تو یہاں پر نو سے ہم لوگ جواب دے سکتے ہیں. اسی طرح از ہی ورکنگ یس ہی از نو ہی ایزنٹ. از شی ورکنگ یس شی از نو شی ایزنٹ. Are we working? No, yes we are. No, we aren't. Are you working? Yes, you are. No, you aren't. Are they working? Yes, they are. No, they aren't. Look at the pictures on pages 36 to 37. آپ لوگوں نے پیج 36 اور 37 پر جو پکچرز ہے انہیں دیکھنا ہے. یہاں پر کویشچن کر رہا ہے is Bob studying؟ کیا باب اسٹڈی کر رہا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے نو ہی isn't. he is cleaning the kitchen. نہیں وہ نہیں کر رہا وہ کچن کو صاف کر رہا. اچھا اس میں کہتے ہیں are Joyce and Lisa washing the car؟ کیا جوائس اور لیزا جو ہے وہ کار کو دھو رہی ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے no they aren't. نہیں وہ نہیں کر رہی مطلب نہیں دھو رہی کار کو. they are washing Superman. وہ سپرمین کو واش کر رہی ہے سپرمین کو دھو رہی ہے. سپرمین جو ہے یہ ایک کتے کا نام ہے جسی طرح ڈچز جو ہے وہ ایک کیٹ کا نام ہے تو سپرمین جو ہے یہ کتے کا نام ہے. ٹھیک ہے یہاں پر یہ جو پریکٹس ہے آپ لوگوں نے یہ اس طرح کرنا ہے. آسک اینڈ آنسر کویشچنز اباؤٹ دی پکچرز آن پیج 36 to 37. پیج 36 اور 37 کے بارے میں آپ لوگوں نے کویشچنز کرنے ہیں اور ان کے جواب دینے ہیں. لیز فکس دا کار تو آپ لوگ یہ کیسے کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے نمبر 1 لیز فکس دا کار. اس پر آپ لوگ کویشچن بنائیں گے از لیز فکسنگ دا کار. یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں ایک کویشچن ہو گیا اور پھر آپ لوگوں نے پیچھے والے جو پیجز ہے وہ دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے تو وہاں پر وہ لیز جو ہے وہ حقیقت میں
کار کو فکس کر رہی ہے تو آپ لوگوں کا جواب ہوگا یس شی از. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح آپ لوگوں نے یہ دوسرا اسی طرح کرنا ہے. باب کلین ہیز روم. از باب کلیننگ ہیز روم؟ تو آپ لوگ اس پیج پر دیکھ لیں گے تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں نو ہی ہیزنٹ ہی از کلیننگ دا واش روم اور ہی از پینٹنگ دا واش روم. اسی طرح کچھ ہوگا آپ لوگ وہ لکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے, آپ لوگوں نے یہ ضرور کرنا ہے. پریزنٹیشن نمبر 8 آسکنگ وٹ پیپل آر ڈوئنگ. اب ہم لوگ یہ کویشچن کیسے کریں گے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہم لوگ وٹ کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل ایزی ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, ایز ایم آر یعنی جو ہیلپنگ وربز ہے اس سے پہلے وٹ کا استعمال کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر میں کسی سے پوچھ رہا ہوں آر یو ریڈنگ, کیا آپ پڑھ رہے ہیں. اب اگر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو میں کہوں گا وٹ آر یو ریڈنگ. ٹھیک ہے, میں نے وٹ کا استعمال کیا. فار ایگزامپل اگر میں دوسرے بندے سے پوچھ رہا ہوں آر یو ایٹنگ, کیا آپ کھا رہے ہیں. اب میں اگر پوچھوں گا کہ آپ کیا کھا رہے ہیں تو میں کہوں گا وٹ آر یو ایٹنگ. ٹھیک ہے, تو یہ وٹ جو ہے یہ انفارمیشن کویشچن ورڈ ہے. ٹھیک ہے, وٹ ایم آئی اسٹڈنگ, میں کیا اسٹڈی کر رہا ہوں. وٹ از ہی اسٹڈنگ, وٹ از شی اسٹڈنگ, وٹ آر وی اسٹڈنگ, ہم کیا اسٹڈی کر رہے ہیں. وٹ آر یو اسٹڈنگ اینڈ وٹ آر دے اسٹڈنگ. ٹھیک ہے, یہ بالکل ایزی ہے. آپ لوگوں نے وٹ سب سے پہلے لگانا ہے بس. وٹس کرسٹینا ڈوئنگ, کرسٹینا کیا کر رہی ہے. شی از کالنگ جینو, وہ جینو کو کال کر رہی ہے. وٹ آر لیزا اینڈ جوائس ڈوئنگ, لیزا اینڈ جوائس کیا کر رہی ہے. دے آر واشنگ دا ڈاگ, وہ کتے کو دھو رہی ہے. اچھا کرسٹینا, ہائی جینو دس از کرس, آر یو بیزی. جینو یہ کرس ہے, کیا آپ بیزی ہیں. جینو کہتا ہے نو آئی ایم ناٹ, نہیں میں نہیں ہوں. آئی ایم واچنگ ٹی وی, میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں. اچھا مائک کہتا ہے ہائی باب دس از مائک, آر یو بیزی. مائک ہائی باب, میں مائک ہوں, کیا آپ مصروف ہے. باب کہتا ہے یس آئی ایم, ہاں میں ہوں. وٹ آر یو ڈوئنگ, مائک پوچھتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. باب جواب دیتا ہے آئی ایم اسٹڈنگ, میں مطالعہ کر رہا ہوں. اچھا پریکٹس نمبر 9 پریکٹس ود اے پارٹنر. ٹیک ٹرنس آسکنگ اینڈ آنسرنگ کویشچنز about what the people are doing in the pictures on pages 36 to 37. Follow conversation models A and B in 9 in 8 sorry. اچھا آپ لوگ بس اس کتاب کو چھوڑ لیں, آپ لوگ پریکٹیکل کر سکتے ہیں. آپ لوگوں نے یہ پوچھنا ہے کہ فار ایگزامپل ہائی کامران دس از نعمان, آر یو بیزی. تو وہ جواب دے گا یس آئی ایم. تو آپ پوچھیں گے واٹ آر یو ڈوئنگ, وہ کہے گا آئی ایم ریڈنگ اے بک. تو اسی طرح آپ لوگ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں اپنے دوست کے ساتھ, لیکن یہ آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے. انٹروڈکشن کی طرف آتے ہیں. انٹروڈکشن کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنے ساتھ کسی ساتھی کو ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اس پارٹنر کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ پریکٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ اپنے پارٹنر کو کال کریں گے, وہ کال ریسیو کرے گا, وہ کہے گا ہیلو, آپ کہیں گے ہائی نعمان دس از کامران, ہاؤ آر یو, وہ جواب دے گا آئی ایم فائن اینڈ یو. تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں اوکے. آپ لوگ پوچھیں گے آر یو بیزی, کیا آپ بیزی ہیں. اب وہ دو طرح سے جواب دے سکتا ہے, یا وہ کہے گا کہ ہاں میں بیزی ہوں, یا کہے گا کہ نہیں میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ کہے گا یس آئی ایم, ہاں میں ہوں. تو آپ لوگ پوچھیں گے واٹ آر یو ڈوئنگ, آپ کیا کر رہے ہیں. وہ کہے گا آئی ایم اسٹڈنگ. ٹھیک ہے, یا وہ جواب میں کہے گا نو آئی ایم ناٹ, نہیں میں نہیں ہوں. آئی ایم رائٹنگ, آئی ایم واچنگ ٹی وی. ٹھیک ہے, میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں. پریزنٹیشن نمبر 11 میکنگ اینڈ ریسپونڈنگ ٹو سجیشنز. ہم لوگ سجیشنز کیسے بنائیں گے, اس کا جواب کیسے دیں گے. تو یہ جو دو اسٹرکچرز ہیں ہم اسے پڑھتے ہیں. جو پہلا اسٹرکچر ہے وہ ہے لیٹس پلس ورڈ. دس اسٹرکچر از یوزڈ, یہ اسٹرکچر ہم استعمال کرتے ہیں ٹو میک اے فرینڈلی سجیشن, تاکہ ہم فرینڈلی سجیشن بنائیں. مطلب یہ ہے کہ ہم کسی دوست کو جب رائے دیتے ہیں تو ہم اس اسٹرکچر کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل لیٹس پلے کرکٹ, تو یہاں پر لیٹس کا استعمال ہوا ہے, اس کے بعد ورڈ پلے کا استعمال ہوا ہے. اگر میں اپنے دوست کو ایک رائے دوں گا, ایک سجیشن دوں گا, تو میں کہوں گا لیٹس پلے کرکٹ. ٹھیک ہے,
اسی طرح جو دوسرا اسٹرکچر ہے وہ ہے ہیو ٹو پلس ورڈ، یعنی ہم لوگ جب ہیو ٹو کا استعمال کریں اس کے بعد جب ہم ورڈ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ اسٹرکچر کب استعمال کرتے ہیں؟ The structure is used to make an excuse. جب ہم کوئی بہانہ بناتے ہیں تو اسی دوران ہم have to plus verb کا استعمال کرتے ہیں. For example میرے دوست نے مجھ سے پوچھا let's play cricket، میں اب جواب دوں گا sorry I have to study. اب یہ میرا بہانہ تھا، میں ایکچولی اسٹڈی نہیں کر رہا، لیکن میں اسی کہہ رہا ہوں sorry معافی چاہتا ہوں I have to study، مجھے چاہیے کہ میں اسٹڈی کروں. ٹھیک ہے، have to کے بعد ورڈ کا استعمال ہوا ہے، تو اسی طرح ہم لوگ یہ استعمال کر سکتے ہیں. use let's plus verb to make a suggestion. سجیشن کو بنانے کے لیے آپ لوگ let's plus verb کا استعمال کریں. use have to plus verb when giving an excuse. اور آپ لوگوں نے جب کوئی بہانہ بنانا ہو تو آپ لوگ have to plus verb کا استعمال کریں گے. let's جو ہے یہ let us کا کنٹریکشن فارم ہے. the pool آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہم تالاب کو کہتے ہیں، the zoo چڑیا گھر کو، the park and اسی طرح the movies، اور ہم کہہ سکتے ہیں the movie theater. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نشان جب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا یہ والا یا یہ والا. the movies بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اور the movie theater بھی. the basketball court، باسکٹ بال کا گراؤنڈ. پروننسیشن میں ہم لوگ زیادہ تر have to کہتے ہیں، لیکن آپ لوگ have to کہہ سکتے ہیں. اسی طرح I have to study، I have to play cricket. ٹھیک ہے، اور کمان جو ہے یہ کم آن کا کنٹریکشن فارم ہے. ٹھیک ہے، کنورسیشن کو دیکھتے ہیں. باب کہتا ہے کم آن سیم لیٹس پلے باسکٹ بال، چلو سیم آؤ باسکٹ بال کہتے ہیں. سیم کہتا ہے سوری آئی ہیو ٹو اسٹڈی، معافی چاہتا ہوں مجھے پڑھنا ہے. باب ٹو بیڈ، بہت برا ہوا. ویل اچھا، سی یو لیٹر بعد میں دیکھیں گے. سیم یا سی یو لیٹر، ہاں بعد میں دیکھیں گے. لیزا کہتی ہے لیٹس گو ٹو دی موویز، آؤ موویز کو چلتے ہیں. جوائز گریٹ آئیڈیا، آئیڈیا عمدہ ہے. لیزا میٹ یو ایٹ دا مووی تھیٹر ان 10 minutes، ہم لوگ مووی تھیٹر میں ملیں گے 10 منٹس میں. جوائز اوکے، جوائز کہتی ہے ٹھیک ہے. اچھا، لیٹس پلس ورب اینڈ ہیو ٹو پلس ورب پر آپ لوگوں نے آپ پریکٹس کرنا ہے. یہ ایک نمبر پول سوری اسٹڈی، تو آپ لوگوں نے یہ کس طرح کرنا ہے؟ پول سوری اسٹڈی. تو لیٹس پلس ورب، لیٹس گو ٹو دا پول، آؤ پول چلتے ہیں. وہ جواب دے گا آئی ایم سوری آئی ہیو ٹو اسٹڈی، معافی چاہتا ہوں سوری اسٹڈی، آئی ہیو ٹو اسٹڈی، مجھے اسٹڈی کرنا ہے. تو یہاں پر لیٹس پلس ورب کا استعمال ہوا، یہاں پر ہیو ٹو پلس ورب کا استعمال ہو گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ دوسرا آپ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں. پلے ٹینس، لیٹس پلے ٹینس، وہ کہے گا گریٹ آئیڈیا، میٹ یو ایٹ دا کورٹ ان 15 minutes. ٹھیک ہے، لیٹس گو ٹو دا زو، آئی ایم سوری آئی ہیو ٹو ڈو مائی ہوم ورک. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ انٹروڈکشن ہے، یہ بھی لیٹس پلس ورب اینڈ ہیو ٹو پلس ورب کے بارے میں ہے. کمان کامران لیٹس پلے کرکٹ، وہ کہے گا دیٹس اے گڈ آئیڈیا. یہاں پر یہ آپ لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا ہے کسی کی سجیشن کو، اور اگر آپ لوگ ریفیوز کریں گے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. ایکسیپٹ کیسے کرنا ہے؟ کمان کامران لیٹس پلے کرکٹ، دیٹس اے گڈ آئیڈیا، یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے. میٹ یو ایٹ دا گراؤنڈ ان 15 minutes، وہ کہے گا اوکے. اب ریفیوز کیسے کرنا ہے؟ سوری آئی ہیو ٹو اسٹڈی، ٹھیک ہے، معافی چاہتا ہوں مجھے اسٹڈی کرنا ہے. ٹو بیڈ، سی یو لیٹر، وہ کہے گا یا سی یو لیٹر. تو یہ انٹروڈکشن ہے، یہ آپ لوگوں نے اپنے پارٹنر کے ساتھ کرنا ہے. ریڈنگ نمبر 14، بیفور یو ریڈ، آپ کے پڑھنے سے پہلے ڈو یو رائٹ نوٹس ٹو یور فرینڈس، کیا آپ اپنے دوستوں کو نوٹس لکھتے ہیں؟ ڈو یو سجیسٹ ایکٹیویٹیز ان یور نوٹس، کیا آپ اپنے نوٹس میں کوئی ایکٹیویٹیز سجیسٹ کرتے ہیں؟ مطلب زیادہ تر فرینڈز ایک دوسرے کو کہتے ہیں آؤ کرکٹ کھیلتے ہیں، آؤ ٹینس کھیلتے ہیں، تو اسی طرح ایکٹیویٹیز آپ لوگ سجیسٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ دو نوٹس ہیں گلوریا اور باب کے درمیان. آپ لوگوں نے نوٹ کیسے لکھنا ہے اپنے دوست کو؟ سب سے پہلے تو لیٹر کی طرح آپ لوگوں نے سب سے پہلے ان کا نام لکھنا ہے جن کو آپ لوگوں نے نوٹ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے باب نے لکھا ہے ایک نوٹ گلوریا کو، تو باب کہتا ہے گلوریا لیٹس پلے ٹینس ٹوڈے، آؤ آج ٹینس کھیلتے ہیں. آفٹر اسکول، اسکول کے بعد لیٹس میٹ ان دا پارکنگ لاٹ ایٹ 3، آؤ ملتے ہیں پارکنگ لاٹ میں 3 بجے پر. یہ کس نے لکھا ہے؟ باب نے لکھا ہے. تو وہ گلوریا باب کو جواب دیتی ہے گریٹ آئیڈیا، عمدہ آئیڈیا، نو پرابلم، پرابلم نہیں ہے، بٹ لیٹس میٹ ایٹ مائی پلیس. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی
میری جگہ میں ملتے ہیں ایٹ 3:30 اوکے 3:30 پر ٹھیک ہے. ٹائم بھی چینج کیا پلیس بھی چینج کیا. سی یو دین تو پھر دیکھیں گے پھر ملیں گے. اچھا اب آپ لوگوں نے مجھے جواب دینا ہے دیٹس رائٹ اور دیٹس رانگ میں. اگر یہ سینٹینس ٹھیک ہے تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں دیٹس رائٹ. اگر رانگ ہے تو دیٹس رانگ. باب از پلئنگ ٹینس ناؤ تو یہ سینٹینس ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ سینٹینس ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ دونوں جو ہے وہ اسکول میں ہے ابھی. تو یہ سینٹینس اس کے لیے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں دیٹس رانگ. گلوریا از بزی دس آفٹرنون. گلوریا جو ہے وہ دس آفٹرنون یعنی اس آفٹرنون پر بزی ہے. دیٹس رانگ. یہ غلط ہے کیونکہ وہ بزی نہیں ہے. 3:30 پر وہ فری ہے. باب اینڈ گلوریا اور ایٹ اسکول. باب اینڈ گلوریا اسکول پر ہے. دیٹس رائٹ. یہ ٹھیک ہے دونوں اسکول پر ہے. ایٹ مائی پلیس از اکول ٹو. ایٹ مائی پلیس کا مطلب ہوتا ہے ایٹ دا پارک ایٹ اسکول اور ایٹ مائی ہوم. اس کا مطلب ایٹ دا پارک نہیں ہے کیونکہ پارک مائی پلیس نہیں ہوتا. اسکول بھی مائی پلیس میں نہیں آ سکتا لیکن ایٹ مائی ہوم جو ہے وہ مائی پلیس میں آ سکتا ہے. رائٹنگ نمبر 15. ری رائٹ دیز نوٹس کریکٹلی. آپ لوگوں نے یہ نوٹس کریکٹلی لکھنا ہے. یو ہیو ٹو چینج سم اسمال لیٹرز ٹو کیپیٹل لیٹرز. آپ لوگوں نے کچھ اسمال لیٹرز کو کیپیٹل لیٹرز میں تبدیل کرنے ہیں. پٹ پیریڈز ایٹ دا اینڈ آف سینٹینسز اور سینٹینسز کے آخر میں پیریڈ لگانا ہے. آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جب ہم سینٹینس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو لیٹر ہوتا ہے وہ کیپٹل ہوتا ہے. اسی طرح جو پراپر ناؤنز ہوتے ہیں اس کے سب سے پہلے جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ بھی کیپٹل ہوتے ہیں. جب سینٹینس فینش ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم فل سٹاپ اور پیریڈ کا استعمال کرتے ہیں. فل سٹاپ برٹش انگلش میں اس کو کہتے ہیں اور امریکن انگلش میں اسی پیریڈ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ جوائس میں جے کیپٹل کرنا ہے آپ لوگوں نے. لیٹس گو ٹو دا پول. لیٹس میں ایل کیپٹل کرنا ہے. فرائیڈے آفٹرنون فرائیڈے میں ایف کیپٹل کرنا ہے کیونکہ یہ پراپر ناؤن ہے. ٹھیک ہے یہاں پر فل سٹاپ لگانا ہے. لیٹس میٹ ایٹ دا پول ایٹ 2. آؤ ملتے ہیں پول پر 2 o'clock پر. ٹھیک ہے تو ایل کیپٹل کرنا ہے. ٹھیک ہے اور یہاں پر فل سٹاپ. سی یو دیئر. وہاں پر ملیں گے وہاں پر دیکھیں گے تو ایس کیپٹل کرنا ہے. یہاں پر فل سٹاپ. اس کے بعد لیزا میں ایل کیپٹل. تو یہ ایک آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا. اب یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے اور ناؤ کمپلیٹ لیزاز آنسر ٹو جوائس. اب لیزا کے جواب کو جوائس کو کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے اب جوائس کو لکھنا ہے تو یہاں پر ہم لوگ لکھ سکتے ہیں جوائس. اوکے I'll meet you at your place at 10 on Saturday. یہ کس نے لکھا ہے؟ لیزا نے. تو یہاں پر آپ لوگوں نے لکھنا ہے لیزا. پریکٹیکل لینگویج پریزنٹیشن. ٹیلنگ ٹائم. ہم ٹائم کیسے کہیں گے؟ What time is it؟ اگر ہم نے پوچھنا ہے کہ ٹائم کیا ہے تو ہم پوچھیں گے What time is it؟ وہ جواب دیتا ہے It's 12 o'clock. یہ 12 بجے ہے. o'clock کا مطلب ہوتا ہے off the clock. ٹھیک ہے اب اگر 4 بجے ہے تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں It's 4 o'clock. اب اگر یہ 6:10 ہے ٹھیک ہے تو میں اس طرح کہہ سکتا ہوں It's 6:10. ٹھیک ہے ڈائریکٹلی It's 6:10. اور اگر مجھے اب یہ کہنا ہے کہ 10 منٹس اوپر 6 بجے ہے ٹھیک ہے تو میں کہوں گا It's 10 after 6. ٹھیک ہے It's 6:10 اور It's 10 after 6. اسی طرح It's 7:15 اور میں کہہ سکتا ہوں It's 15 after 7. It's 8:20 اور It's 20 after 8. اگر آپ لوگوں نے منٹس پہلے کہنے ہیں تو آپ لوگ اس کے بعد آفٹر کا استعمال کریں گے. It's 9:30. It's 30 after 9. It's 10:45. It's 45 after 10. It's 11:55 اور ہم لوگ کہہ سکتے ہیں It's 5 to 12. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 منٹس 12 کو باقی ہے. آپ لوگوں نے یہ پریکٹس کرنا ہے. پریکٹس ود پارٹنر. ٹیک ٹاؤنز آسکنگ what time it is. لیکن آپ لوگوں نے پارٹنر کے ساتھ نہیں کرنا ہے. آپ لوگوں نے پیج پر لکھنا ہے. یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں It's 1:15. آپ لوگوں نے لکھنا ہے It's 1:15. اگر منٹس پہلے بتانے ہیں تو It's 15 after 1. یہاں پر یہ میرے خیال سے 3:45 ہے. ٹھیک ہے تو میں کہہ سکتا ہوں It's 3:45 اور 45 after 3. اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں It's 15 to 4. ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. پریزنٹیشن. آسکنگ فار دا ٹائم. آپ لوگ ٹائم کے بارے میں کیسے پوچھیں گے؟ سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے Excuse me what time it is اور What time is it.
یہ کیا ٹائم ہے؟ وہ جواب دے گا اٹس 12 o'clock، یہ 12 o'clock ہے. تھینک یو بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، تھینک یو فارمل ہے، اینڈ تھینکس جو ہے یہ انفارمل ہے، تھینکس بھی کہہ سکتے ہیں. اب اگر کسی کے پاس واچ نہیں ہے تو وہ کہے گا سوری آئی ڈونٹ ہیو اے واچ، معافی چاہتا ہوں میرے پاس واچ نہیں ہے. اوکے تھینکس اینی وے. ٹھیک ہے، بہرحال شکریہ. تو یہ آپ لوگوں کا ڈکٹیشن ہے، یہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے ووکیبلری میں. یہ 10 ورڈز ہے، آپ لوگوں نے ووکیبلری یاد کرنی ہے اور اس کے بعد ان ورڈز میں ٹیسٹ دینا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، تو یہ یونٹ اسی طرح ختم ہو جاتا ہے. خدا حافظ.